السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 پیش کی گئی ہے، اور اس کی تفسیر گزشتہ کئی درس سے ہو رہی ہے۔ بات شفاعت تک پہنچی تھی اور آپ کے سامنے شفاعت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دنیاوی شفاعت بھی ہوتی ہے اور اخروی شفاعت بھی۔ دنیاوی شفاعت میں اچھی شفاعت بھی ہوتی ہے، بری شفاعت بھی ہوتی ہے، یا کہہ لیجیے جائز شفاعت بھی ہوتی ہے اور ناجائز شفاعت بھی ہوتی ہے، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل اور حدیثوں کی روشنی میں مثال کے ساتھ بیان کروں۔ اب جو اخروی شفاعت ہے وہ شفاعت یعنی آخرت میں اللہ رب العزت سے اللہ کے بندوں سے متعلق کوئی سفارش کرنا۔ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں بھی ایک اچھی شفاعت ہے اور ایک ممنوع شفاعت ہے، یا ایک جائز شفاعت ہے، ایک ناجائز شفاعت ہے۔ یعنی ایک شفاعت ایسی ہے جو حقیقت میں وجود میں آئے گی، اور ایک شفاعت ایسی ہے جو وجود میں ہی نہیں آئے گی، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی شفاعت ہے۔ آئیے تھوڑی سی تفصیل لیتے ہیں۔ بلا شک و شبہ قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک شفاعت تو آپ کی ہوگی سارے انسانوں کے حساب اور کتاب کے لیے شفاعت کریں گے، اور ایک شفاعت آپ کی ہوگی جو اہل توحید کے لیے کچھ گناہوں اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا تو اس میں نہ جانے کے لیے شفاعت کریں گے، اور کچھ شفاعت ایسی ہوگی کہ کچھ اہل توحید جہنم میں چلے گئے، ان کو نکالنے کے لیے شفاعت، اور کچھ شفاعت ایسی ہوگی کہ اہل توحید جو جنت میں جانے والے ہیں لیکن ابھی نہیں گئے ہیں تو ان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت کریں گے، اور اس کے علاوہ شفاعت۔ تو ایک عام جو شفاعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے، جس کو الشفاعت الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ شفاعت وہ ہے جس کا تذکرہ لمبی حدیث میں کیا گیا ہے۔ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر اٹھایا جائے، اور سارے کے سارے لوگ، تو اس میں حدیث میں جو خلاصہ اس کو بیان کر رہا ہوں، سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ سورج بالکل لوگوں کے آسمان پر آ جائے گا، اتنی سخت دھوپ ہوگی، اتنی سخت دھوپ ہوگی کہ لوگ تڑپ رہے ہیں، پسینہ بہہ بہہ کر پسینے میں شرابور ہوں گے، اور پسینے کی ندیاں بہ رہی ہیں، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اتنی گرمی اللہ کی میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے، کیا مومن، کیا کافر، کیا منافق، سب میدان محشر میں جمع۔ لیکن اس وقت کچھ ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالی میدان محشر کی سختی سے بچا کر اپنے عرش کا خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے آپ، ایمان تازہ کر دینے والی حدیث۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص سائے میں دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، میدان محشر میں سب ٹاپ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں انصاف پسند امیر حاکم کو بتایا گیا ہے، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پروان چڑھے، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو آنکھ سے آنسو بہہ جائے، وہ 2 مسلمان بھائی جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کے دین کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ آدمی جو صدقہ کرے تو اتنی خاموشی سے صدقہ کرے کہ داہنے ہاتھ سے کیا دیا بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت لڑکی بڑے خاندان کی جاہ و جلال والی لڑکی زنا کی دعوت دے اور صرف اللہ کے لیے کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کے قریب نہیں جاؤں، سبحان اللہ۔ یہ خوش نصیب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے خصوصی سائے کے ہوں۔ خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سخت گرمی جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی سایہ نصیب فرمائے۔ یہ 7 قسم کے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ ہوگا کہ حساب کتاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ جنت جہنم کا فیصلہ کرے، تو لوگ پریشان ہوں گے کس سے کہا جائے، تو لوگ سوچیں گے بھائی کہ سب سے چہیتے اللہ کے اور سب سے پیارے اور سب سے معزز جو انسان ہیں وہ لوگ ہیں جو نبی اور رسول ہیں، چنانچہ کہیں گے آدم کی کیا فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس نے خود روح پھونکی، مٹی سے پیدا کیا، سارے فرشتوں کو کا سجدہ کرایا، ابلیس نے نہیں سجدہ کیا تو ملعون کر دیا، اتنا عظیم شخص، کہیں گے چلو ان کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے ربی نفسی نفسی، نہیں مجھے تو بس اپنی پڑی، میں خود اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا ہوگا۔ ایسے موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ سارے اولو العزم من الرسول ہے، لیکن سب لوگ کہیں گے نفسی نفسی۔ اللہ رب العزت اتنا سخت غضبناک ہے، ہماری ہمت نہیں، ہم تو بس اپنی جان کو بچا لے جائیں، یہ بہت ہے ہمارے بس کی بات۔ آخر میں لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رخ کریں گے، کہیں گے آپ سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء مرسلین ہیں، آپ کو اللہ نے یہ دیا وہ دیا، آپ سفارش کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جائیں گے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ رب العزت کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، کیا مانگنا ہے مانگیے، شفاعت کیجیے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور سارے لوگوں کا حصہ، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور سارے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے، منافقوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اور جو شفاعتیں خاص ہیں اہل ایمان کے لیے، ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔